طرف اور آج کی پہلی خبر عمران خان کی بہن کا وہ بیان جس نے بہت ساری حقیقت یا سازش سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان، ویسے تو ظاہر ہے عمران خان کو اپنی سبھی بہنیں بہت پیاری ہیں، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ خان سب سے چھوٹی ہیں۔ عمران خان صاحب ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کی سب سے چھوٹی بہن ہیں اور ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ وہ کل ہی کہیں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں ایک ٹویٹر سپیس کے اوپر کہ بڑے لوگوں نے آ کر ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی، مطلب آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہی عمران خان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بند کروائی ہیں، کیونکہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کر ملاقاتیں کریں۔ عمران خان کی کوئی ہدایت باہر آئے اور ان لوگوں کا کوئی اس میں لیک آف انٹرسٹ بھی ہمیں وہ کہتی ہیں نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ان کو انٹرسٹ ہوتا کہ بہنوں کی ملاقات ہو یا عمران خان کی کوئی بات جیل سے باہر ضرور آئے، ان کی ملاقاتیں کھلیں، تو ہمیں سپورٹ دی جاتی، جیل کے سامنے جا کر ہمارے ساتھ بیٹھا جاتا۔ یہ ان کی آبزرویشن میرے خیال میں بالکل درست ہے۔ جس نے بھی ان کو بتایا ضرور بتایا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ یہ کہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی بہت بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی، وہ دشمن ملک کے لیے، مخالف ملک کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز میں جب آپ لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وسیع تر ملکی مفاد، وہ نہیں جو ہم پاکستان میں جملہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ واقعی جو لارجر نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جان لینی بھی ہوتی ہے، جان دینی بھی ہوتی ہے۔ یہ میں پوری دنیا کا ایک جو مروجہ اصول ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں پھر کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نہ قتل ہونے سے ڈرتی ہیں، نہ قتل کرنے سے ڈرتی ہیں۔ عزت لوٹنے سے لے کے پمپس کو ہائر کرنے تک، پروسیکیوٹس کو ہائر کرنے تک سبھی کچھ کیا جاتا ہے، پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر کام کیا جاتا ہے دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز میں اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کو، اور نظر صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی راستہ آپ اپنائیں، اپنا آبجیکٹیو اچیو ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایک ملک اے کو ملک بی کی کوئی بھی فوجی معلومات چاہیے تو اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، کسی خاتون کو اتارنا پڑے میدان میں، مرد کو تصویریں لینی پڑیں، ویڈیو بنانی پڑے، بیوی اور شوہر کی ویڈیو بنا کے انہیں بلیک میل کرنا پڑے، بچے کو اغوا کر کے کچھ کرنا پڑے۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ایک الگ بحث ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ بھی کرتی ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے ہی شہریوں پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ٹرینڈ ہے۔ ایک مشین جو ٹرینڈ ہی اس کام کے لیے ہے، وہ جب آپ اس کا منہ جس طرف بھی کریں گے، مثلا بندوق ہے، اس میں سے گولی نکلتی ہے، آپ دشمن کی طرف رکھ کے اس کا گھوڑا دبائیں گے تو وہ ٹریگر جیسے ہی دبے گا وہ دشمن کا سینہ پار کر کے گزر جائے گی۔ آپ اپنے دوست، بھائی، بہن کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیں گے تو اس کا بھی سینہ پار کر دے گی۔ تو جو ایک مشین گن ہے یا بندوق ہے یا ایک ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی توپ ہے، ٹینک ہے، انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کو آپ جس کی طرف بھی کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، وہ اس کو اچیو کر لے گا۔ اب پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑی جاتی۔ امریکہ میں ایک دفعہ ہوا تھا واٹر گیٹ سکینڈل، سب کو پتا ہے کیسے اس وقت سی آئی اے کو غالباً استعمال کیا گیا تھا، تو امریکی صدر کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو وہ امپیچ ہو جاتے، کیونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر، پولیٹیشنز کے اوپر استعمال کیا تھا۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ رواج ہے اور یہ چلا آ رہا ہے۔ قائد اعظم صاحب بچ گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، ان کی بہن نہ بچ سکیں، بعد میں کوئی اور نہ بچ سکا، اور یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ بنا ہے، اور میری کل ہی ایک بہت ہی معتبر شخصیت سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 4 طرح کے پیکیجز ہیں۔ سب سے پہلا پیکیج، اگر آپ نے موسٹ سیف رہنا، یہ ان کے الفاظ تھے، میں ان کا نام تو آپ کے سامنے نہیں لے سکتا، لیکن بہت ہی معتبر شخصیت، میرے سے بالکل مختلف شخصیت، مجھے جذباتی کہہ دیا جاتا ہے، کئی دفعہ تھوڑا اگریسو بھی کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ بدتمیز بھی کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لیکن مجھے برانڈ ایسے کیا گیا کیونکہ یہ سوٹ کرتا تھا، کیونکہ جب آپ مجھے برانڈ کر دیں گے کہ میں گالی گلوچ کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے میری گالی گلوچ کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، وہ میرے بارے میں اتنا جھوٹ بولو کسی کے بارے میں کہ لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائیں، تو وہ پہلے ہی سوچیں گے کہ ہاں شہباز گل کی زبان بہت گندی ہے، بہت گالیاں دیتا ہے، وہ بغیر سنے، تو آپ آدھا تو میرا جو اثر ہے اسے ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا۔ تو یہ
پہلے تو نون لیگ کا یہ وتیرہ تھا، اب ملٹری جرنلز بھی اس بات کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میں ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں کہ گالی نہ دی جائے، کیونکہ گالی دینے سے آپ کی بات کا اثر کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں، اب وہ جو معتبر شخصیت جن سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی بات کو بالکل آپ یہ کہیں کہ اسی کی مزید تفصیل سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ 3 یا 4 طرح کی آفرز ہیں اس وقت ملٹری جرنلز کی طرف سے۔ نمبر 1 کہ آپ جیل چلے جائیں، آپ کو جیل میں بہت آرام۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو، مجھے جو کسی نے بتایا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں، 6 مہینے، سال میں بہت سارے لوگ آپ کو جیلوں میں جا کر بیٹھتے نظر آئیں گے۔ وہ اس میں آفر یہ ہے کہ جیل میں آپ کو اچھا کمرہ دیں گے، اچھی سہولت دیں گے، آپ کے گھر والے بھی جب چاہے آپ کو آ کے مل سکتے ہیں، جیل کے اندر بھی آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں گی، فیملی کے ساتھ باہر سے کھانا بھی آئے گا۔ صرف آپ نے جیل کے اندر رہنا ہے، آپ نے آزادانہ باہر نہیں نکلنا، تو آپ کا ہیرو بھی بنیں گے، آپ کے اوپر باہر سے تنقید بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھیں گے، اور بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو ہیرو کے طور پر پھر لانچ کریں گے۔ اتنی دیر آپ پی ٹی آئی کے اندر یا جس بھی جگہ پر آپ کا بسیرا ہے اس میں آپ معتبر بھی رہیں گے، لوگ کہیں گے قربانی دی جا رہی ہے، اندر ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کل کو خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کو بھی ہوگا کہ آپ نے بڑی لمبی قربانی دی ہے، اور باہر لوگ آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے آپ نے کیا کیا، آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے، آتے نہیں، یہ نہیں کرتے۔